والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بر و بحر کے اندر جو فساد ہے، خشکی میں، سمندر میں جو بھی آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. حضرات ذی وقار، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پر آئے روز نئی سے نئی پریشانی، نت نئی کوئی آزمائش، کبھی ہم زلزلوں میں، کبھی طوفانوں میں، سیلابوں میں فنا ہو رہے ہیں، کبھی کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ہم پر آئی رہتی ہے. ہم پر اس وقت جو مہنگائی کا بہت بڑا ہم پر حملہ ہوا ہے، اس کا سبب ہم خود ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں. ہم قرآن کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کے فرامین کو دیکھیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ سارا کیا درا انسان کا اپنا ہے. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا جو نافرمان تھا جس پر بہت بڑی آزمائش آئی، وہ ابلیس تھا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا. ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا تک کے لیے راندہ درگاہ قرار دے دیا، اسے اپنی جنت سے نکال دیا اور اس پر جنت حرام کر دی. اور اس کے بعد ساری انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں. اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تو فَأَكَلَا مِنْهَا، تو انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تو اللہ نے ان کے جسم پر جتنے کپڑے تھے اتار دیے. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَيَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئیں تو وہ اپنے جسم پر وہ جنت کے پتے لپیٹنے لگے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا. اور اس کے بعد آپ قوم نوح کو دیکھ لیں، 950 سال پیغمبر نے تبلیغ کی، لیکن انہوں نے پیغمبر کا مذاق اڑایا، پیغمبر کی بات کو نہ مانا، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اپنی خواہشات کو آگے رکھا اور انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کو ترجیح دی. تو مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا گیا اور ان کو جہنم کی آگ میں کا ایندھن بنا دیا گیا. قوم ہود کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں. کذبت عاد، قوم عاد نے جھٹلایا، قوم سمود نے جھٹلایا، ان تمام نے جھٹلایا تو ان پر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسنے لگا. قوم فرعون، انہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام پر عمل نہ کیا اور اس کے برعکس وہ ڈٹائی سے کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور اس پر اللہ نے اپنا عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد. قوم عاد، قوم ثمود کتنی طاقت والی قومیں تھیں. وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ان قوموں کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، اتنی ترقی یافتہ قومیں تھیں. وجابوا الصخر بالواد، وہ پہاڑوں کو تراش کر، اتنی تمدن یافتہ، ترقی یافتہ قومیں پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتی تھی، لیکن اللہ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا. قریش نبی علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم. اے اللہ، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، یہاں پر کوئی دردناک عذاب لے آئے. پھر چشم فلک نے دیکھا کہ ان پر کیسا قحط سالی کا عذاب آیا، دھوئیں کا عذاب آیا. اتنی قحط سالی آئی کہ وہ پتے کھانے پر، درختوں کی جڑیں کھانے پر اور چمڑے جلا کر انہیں راکھ بنا کر کھانے پر مجبور ہو گئے.
تو انسان یہ سارا کچھ اپنے کیے دھرے کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرتا ہے، اس کے اوپر یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان وہ بھی ہماری یہی رہنمائی کرتا ہے۔ کتنی صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب لوگ شرابیں پئیں گے، آخر زمانے کے اندر قیامت کی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو، ناچ گانے کو، یہ بریک لباس، عورتوں کے لباس کو، یہ قیامت کی نشانیاں اور آزمائشوں کی نشانیاں بتایا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، اگرچہ اس کے ایک راوی رمیح الجزامی کے بارے میں کلام ہے، لیکن اگر وہ بیان کردہ روایت کے اندر ہم دیکھیں، وہ جو چیزیں 15 بیان ہوئی ہیں، وہ 15 کی 15 چیزیں ہماری قوم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم سابقہ اقوام کی اسی طرح پیروی کرو گے جس طرح جوتا پر دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس قوم کے اندر کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہے تو اس امت کے بدبخت ایسے ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں گے۔ اور وشربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی، ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ اور جامع ترمذی کی روایت جس کے اندر رمیح الجزامی اگرچہ کمزور ہے، لیکن اگر وہ باتوں کو ہم غور کریں تو ہو بہو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا اتخذ الفیء دولا، کہ جب مال غنیمت کو اپنی ملکیت بنا لیا جائے گا، سرکاری مال کو ذاتی ملکیت میں شامل کر لیا جائے گا، والامانۃ مغنما، اور امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ کے مال کو، زکوٰۃ کو ادا کرنا اپنے لیے توان اور چٹی سمجھا جائے گا، وتعلم لغیر الدین، اور دین کے علاوہ علم سیکھا جائے گا، دین کو پس پش چھوڑ دیا جائے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، اس کے تلوے چاٹے گا، اور وَأَقَّ أُمَّهُ، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست کو تو اپنے قریب کرے گا، اپنے باپ سے جفا کشی کرے گا، دوست سے وفائیں لڑائے گا اور اپنے باپ سے جفائیں کرے گا، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور ہوگا، آوازیں بلند ہوں گی اور دنیا کی باتیں عام ہوں گی، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کی سرداری بدکار آدمی کے پاس ہوگی، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا سردار، ان کا سرپنچ اور ان کا جو بڑا ہوگا وہ ذلیل کمینہ انسان ہوگا، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے بجانے کے آلات اور ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی، وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کا بعد میں آنے والے افراد جو ہیں، آخری جو لوگ ہوں گے، وہ پہلے لوگوں کو وہ دقیانوس کریں گے، کہیں گے، ان کو لان تان کریں گے، ان پر تبرہ کریں گے، ان کو گالیاں دیں گے۔ جب یہ سارے معاملات ہونے لگ جائیں، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، تو اس وقت پھر وہ لوگ انتظار کریں، سرخ آندیاں آئیں گی ان پر، وَزَلْزَلَةً، زلزلے آئیں گے، وَخَسْفًا، زندہ زمین میں دنسا دیا جائے گا، وَمَسْخًا، اور شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، وَقَذْفًا، اور اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے گا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، اور پھر لگاتار ایسی نشانیاں رونما ہوں گی جس طرح تسبیح کے دانے ہوں، اور اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو لگاتار وہ دانے گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قطع اللیل مظلما، اس وقت طریق رات کی طرح ان پر فتنے آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو حضرات، اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گرد و نواح کو دیکھیں تو ہم ان ساری باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، ان آزمائشوں میں ہم گرے ہوئے ہیں، یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں، تو پھر زلزلے کیوں نہ آئیں، پریشانیاں کیوں نہ ہوں، پھر پتھروں کی بارش کیوں نہ برسے۔ اگر ہم
اپنے ان احوال کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے اندر یہ اللہ کی برکات کو لانا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالی ہم پر آسمان سے برکتیں نازل کرے تو پھر لازمی ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے ایمان لے آئیں، اللہ سے ڈریں، تو اللہ کہتے ہیں ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں، آسمان سے برکتوں کا نزول شروع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔